غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا تیرا دشمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ناظرین اکرام، گزشتہ درس میں ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات کے چند اسباب کا ذکر ہوا تھا. آج کے درس میں مزید اسباب کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلا سبب ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات کا پہلا سبب لیڈر اور نیتا ہیں. ہمارے ہندوستان میں جب بھی کوئی فساد ہوا ہے، اگر اس کا جائزہ لیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، تو اس نتیجے پر پہنچنا آسان ہوتا ہے کہ ان فسادات کے پیچھے کسی نہ کسی نیتا کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی نہ کسی نیتا کی پشت پناہی ہوتی ہے. اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں نیتا اس کی اشتعال انگیزی کی بنیاد پر یہ فساد ہوا ہے، اس کے بھڑکیلے بیان کی بنیاد پر یہ فساد ہوا ہے، تو یہ کورٹ اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا قانون پاس کرے کہ جس قانون کی بنیاد پر ایسا نیتا 5 اور 10 اور 15 سال الیکشن نہیں لڑ سکتا. اگر حکومت ایسا قانون بناتی ہے، کورٹ ایسا قانون بنانے میں کامیاب ہو جائے، تو ہندوستان میں فسادات کو روکنے میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ یہ جیتنے والے نیتا اور ہارنے والے نیتا دونوں فساد کراتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ موجودہ دور میں جتنی فسادات ہوئے ان کی جو رپورٹیں آئی ہیں، تقریباً ساری رپورٹوں میں کسی نہ کسی نیتا کی اشتعال انگیزی کا ذکر ملتا ہے اور اس کے ہاتھ کا ثبوت ملتا ہے. اس میں سب سے اہم چیز قانون کا پاس کرنا، اور دوسرا جو طریقہ اپنایا جائے گا وہ یہ کہ ان کے اندر انسانیت کو بیدار کیا جائے، ان کے اندر شرافت کو بیدار کیا جائے کہ آپ کو سیاست مبارک ہو، آپ کو قیادت مبارک ہو، لیکن لوگوں کی لاشوں پر سیاست نہ کریں. لیکن یہ ہمارے ملک کی دربھاگیہ ہے، یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جہاں پر ذہن سازی ہونی ہے، جہاں پر بچوں کو اچھا ذہن لے کر کے قائد اور لیڈر ان کو بنانا ہے، آج وہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں زہر ڈال رہے ہیں. تو گویا کہ اگر ہندوستان میں ایک ایسا قانون بنتا ہے کہ کوئی لیڈر اگر وہ پکڑا گیا، ملوث رہا، تو وہ الیکشن 15 سال 10 سال 5 سال نہیں لڑ سکتا، تو ہر انسان بڑا نیتا ہو یا چھوٹا اپنے طور پر لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے گا، فساد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. دوسرا سبب میڈیا ہے. یہ میڈیا جو ہمارے ہندوستان جس کی خبریں ہم سنتے ہیں، اس کے اندر رائے کو پربت اور پربت کو رائے بنانے کا بڑا ہنر ہے، اور اس کو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کا بڑا کمال حاصل ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ 2002 کے دنگے میں ایک اخبار لکھتا ہے کہ خون کا بدلہ خون، اور دوسرے دن دنگا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو 18 سال بیت گئے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا، اخباروں کا جائزہ لیا ہوگا، تو بخوبی آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس کرونا کی مہاماری کے اندر سب سے زیادہ جس کو نشانہ بنایا گیا وہ مسلم کمیونٹی تھی. یعنی تبلیغی جماعت کو جس طرح سے لوگوں نے ٹارچر کیا، بھدی بھدی گالیاں دی، کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی، کتنے لوگوں کے کاروبار متاثر ہو گئے، کس طریقے سے انٹرنیشنل پیمانے پر اس جماعت کو خصوصی طور پر اور مسلمانوں کو عمومی طور پر بدنام کیا گیا. اس کے لیے ہمارے سامنے صرف ایک ہی آپشن ہے، کیونکہ میڈیا بہت پاورفل ہے، میڈیا کے پاس بڑی قوت ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. میڈیا کے اندر بڑی قوت و طاقت ہے. اب ہمارے سربراہوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ
ایسا میڈیا وجود میں لائیں اور جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی ترجمانی ہو سکے، مظلوم لوگوں کی آوازیں اٹھ سکیں اور ان کے جائز حقوق کو بآواز بلند بیان کیا جا سکے اور اس کو بلند کیا جا سکے۔ آج ہمارے پاس نہ اینکر کی کمی ہے، نہ ڈیزائنر کی کمی ہے، نہ رپورٹرز کی کمی ہے، نہ سرمایہ داروں کی کمی ہے۔ اگر یہ ہمارے سربراہ ان ساری توانائیوں کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پر سب کو اکٹھا کر کے یہ میڈیا کو قائم کرنے کی کوشش کر دیں تو ہم یہ کہتے ہیں مشکل ضرور ہے لیکن محال اور ناممکن نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں میڈیا کے قائم کرنے میں تو بہت حد تک کہ ہمارے سامنے جو میڈیا فساد کو بھڑکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، رپورٹوں کو غلط لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اپنے میڈیا کے ذریعے سے اس چیز کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ تیسرا سبب منفی سوچ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کے اندر منفی سوچ ہے، غیر مسلموں کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کے اندر منفی سوچ ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل، ایک مثال میں دیتا ہوں۔ جب کشمیری پنڈتوں کا ذکر آئے گا تو یہاں کے نن مسلموں کا ایک طبقہ بڑی تکلیف محسوس کرے گا کہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا، ان کو بڑا ستایا گیا، ان کو بہت زیادہ مارا گیا، ان کو وہاں سے بھگایا گیا۔ لیکن اسی نن مسلم، اسی ہندو کے سامنے جب دلی کے فساد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا ذکر آئے گا تو اس کے چہرے پر کوئی بل نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی جب دلی کے مسلمانوں کا ذکر آئے گا تو مسلمان کو تکلیف ہوگی لیکن دیگر جگہوں پر مارے جانے والے ہندوؤں کے تعلق سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں اس سوچ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس ہندوستان کی سرزمین میں اس طریقے سوچ والوں کے ذہنوں کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے سامنے جو جان جا رہی ہے یا جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ ایک انسان ہے جس کے بال بچے، جس کے والدین، جس کے گھر والے یہ آسرا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی ہماری ضرورت پوری کر کے وہ بازار سے آئیں گے، بامبے سے آئیں گے، دلی سے آئیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کو راستے ہی میں مار دیا گیا اور ان کے سارے بچوں کے اور ان کے گھر کے لوگوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ حضرات گرامی، اس منفی سوچ کا ہم نے کئی مرتبہ اس کا اثر دیکھا ہے کہ جب ہندوستان پاکستان کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام اور کفر کی جنگ چھڑی ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ پاکستانی ٹیم کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ہندوستان کے نن مسلموں کا ایک طبقہ ہندوستانی ٹیم کا ساتھ دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان غالب آئے گا تو گویا کہ اسلام غالب آ جائے گا، اور اگر ہندوستان کی ٹیم جیتتی ہے تو گویا کہ کفر غالب آ جائے گا۔ میرے دوستو، بھائیو، ہمیں کھیل کو کھیل کے دائرے تک رکھنا ہے۔ ہم کو اس کو دھارمک آئینے، مذہبی چشمے سے اس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ وہ کھیل ہے۔ کھیلنے والا اگر اس کا کھیل اچھا آپ کو لگتا ہے تو کسی بھی کاسٹ، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کا وہ انسان ہو، اس کی تعریف کی جائے۔ اور ایسے ہی اگر اس کا کھیل اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اسلام سے جوڑنا، کفر سے جوڑنا، بس اوقات کئی ایسے مواقع آئے ہیں، کئی ایسی جگہیں آئی ہیں اور کئی ایسے حالات پیش آئے ہیں جہاں پر یہ ہندو مسلم فسادات اس کی بنیاد پر ہو گیا کہ لوگوں نے پڑاکے پھوڑے، لوگوں نے خوشیاں منائی اور غیروں کے دروازے پہ جا کر کے منایا، اور اس کے نتیجے میں فساد ہوا اور ہزاروں دکانیں اور مکانات جلا دیے گئے۔ چوتھا سبب گاؤ کشی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہندوستان میں گائے کا گوشت نہیں کھاتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کوئی اسلام سے نکل گیا، وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کے کھائے بغیر بھی ایک مسلمان رہ سکتا ہے۔ اب اگر ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر بڑی دشواریاں ہمارے سامنے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے ہم کو رک جانا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، مذہبی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کسی سے یہ چیز ہو جاتی ہے،
اگر کسی گاؤں میں، کسی ٹاؤن میں، کسی شہر میں، کسی قصبے میں اگر کسی مسلمان سے یہ چوک اگر ہو جا رہی ہے کہ اس نے گائے کو ذبح کر دیا، تو ایسی صورت میں سماج اور معاشرے، گاؤں اور قصبے کے بااثر لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے آگے آ جائیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جب فساد بھڑکتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، دکانیں جلا دی گئی، مکانات جلا دیے جاتے ہیں، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، تو لوگ گاڑیوں سے جا کر کے ان گھروں کا دیدار کرتے ہیں، لوگوں کو تسلی دیتے ہیں۔ لیکن اس کا حل نہیں ہے۔ حل تو یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ سبب پیدا ہوا ہے فوری طور پر آپ ایکشن میں آ جائیں، آپ لوگوں کو اپنے رابطے میں رکھیں، لوگوں سے آپ ملنے کی کوشش کریں، آپ اس چیز کو، اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں کہ عام مسلمانوں کا اس میں ہاتھ نہیں ہے، جس نے جرم کیا ہے اس کو لایا جائے، اس کے اوپر جرمانہ رکھا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اس کی بنیاد پر کہ ایک آدمی نے جرم کیا ہے، ہزاروں بستیاں جلا دی جائیں، ہزاروں دکانیں جلا دیا جائے، ہزاروں لوگوں کی جانوں کو لے لیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اس وقت کر پائیں گے جب سماج کے بااثر لوگ اس میں دلچسپی لیں گے۔ حضرات گرامی، اگر ہمارے بڑے لوگ اس میں دلچسپی لے لیں تو بہت سارے مواقع پر اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے، اور جو اشتعال انگیزی دوسرے فریق کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے مابین مفاہمت کی جائے، اگر ان کو سمجھایا جائے، ان کو اگر بتایا جائے اور ان کو یہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھائی جائے کہ نادانی اگر ایک شخص نے کی ہے تو دیگر ہزار لوگوں کی جانیں اور ہزاروں مکانات کو کیوں جلائے جائے۔ حضرات گرامی، مجھے یاد آتا ہے کہ سر سید احمد خان کے زمانے میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص نے گائے کو ذبح کر دیا، حالات بہت سنگین ہو گئے، مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وقت سر سید صاحب نے ان کے عقیدے اور منہج سے ہم ہٹ کر کے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس شخص نے بڑی کوشش کی اور بڑی محنت کی، مفاہمت دونوں فریق کو سمجھانے منانے کے لیے بڑی انتھک کوشش کی، جس کا رزلٹ، جس کا نتیجہ قوم کو بہت جلد مل گیا اور بہت زیادہ فائدہ قوم و ملت کو ملا۔ تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے، ہمارے سماج کا کوئی نادان انسان اگر کوئی قدم ایسا اٹھا دیتا ہے جس کی بنیاد پر پورے سماج اور پورے کنبے کا معاملہ آ جاتا ہے، پوری برادری بدنام ہونے لگتی ہے اور سارے کے سارے لوگوں کی نگاہوں میں پوری مسلم کمیونٹی کی بے عزتی ہوتی ہے اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے بااثر لوگ میدان میں آئیں، اپنی زبان سے، اپنی تقریر سے، اپنے تعلقات سے، اپنے مال سے اس فتنے کو دبانے اور ختم کرنے کی کوششیں کریں۔ اگر مالور طبقہ ہے، قریب کے تھانے میں جا کر کے اس نے اچھے لوگوں کو جو اچھی پوسٹوں پر ہیں، اگر ان کو اچھی رقم دے کر کے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں تو کبھی بھی یہ فتنہ نہیں پنپے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ہندوستان میں فتنے کو اور فساد کو روک سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی حکومت آپ کسی کو بھی ووٹ دے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولر ہے، یہ ہماری حمایت میں لوگ قدم اٹھائیں گے، یاد رکھو کوئی بھی پارٹی آپ کی حمایت میں نہیں آنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب الیکشن آتا ہے تو آپ اپنے ووٹوں کو سنی کی طرح سے بانٹتے ہیں، کب آپ نے اس پارٹی کو دیا، پتہ یہ چلا کہ آپ بے اثر ہو جاتے ہیں، اسی لیے کوئی بھی پارٹی آپ کو وزن نہیں دیتی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں خود اپنے تحفظ کی فکر کرنی ہوگی، اپنے بچاؤ کی تدبیریں کرنی ہوگی اور ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا جس سے مسلم سماج کو تحفظ ملے۔ انہی چند کلمات سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مسلم قوم کی تو حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ رکھ، دشمنوں کی سازشوں سے انہیں محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔